دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان ہے سیرت و شان اور فضائل اور شہادت حضرت علی اکبر بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میدان کربلا دے وچ امام حسین علیہ السلام کا 18 سال کا شہزادہ نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین تو قربان ہو گیا۔ اس شہزادے کا ذکر خیر کرنا ہے۔ اللہ ساری حاضری قبول فرمائے اور سانے واسطے باعث ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ مومنین دے کولوں انہاں دے مال اور انہاں دیاں جاناں خرید لیتا ہے اور ان دے بدلے وچ انہاں نوں جنت عطا کرتا ہے۔ وہ ایسے ہوتے ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ تعالیٰ دی راہ دے وچ وہ لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں اور وہ خود بھی قتل ہوتے ہیں اور دوسروں بھی قتل کرتے ہیں۔ خود حق تے قتل ہوتے ہیں اور دوسروں حق دے واسطے قتل کرتے ہیں۔ تو اگر وہ اپنی جان کا نذرانہ دے دیں اللہ انہوں شہادت کا عظیم مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اس پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کراں ایک چھوٹی جی تحمید ہے جی تھوڑے سامنے عرض کرنی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تسی امام حسین علیہ السلام کا غم کیوں کرتے ہو، انہاں دا غم کیوں مناتے ہو، شہداء کربلا دا غم کیوں کرتے ہو؟ ان کا شہید ہو گئے اور انہوں نے شہادت کا عظیم مرتبہ مل گیا، تو تانوں یہ تکلیف کی ہے؟ کیا تانوں اس گل کا رنج ہے بھی انہوں نے شہادت کا مرتبہ کیوں مل گیا ہے؟ کیونکہ اسلام دے وچ شہادت کا مرتبہ بہت بڑا مرتبہ ہے۔ تو اس کا جواب یہ عرض کرنا ہے سانو انہوں کی شہادت کا دکھ نہیں ہے۔ اسلام دے واسطے اگر سانو ہی اپنا جانا دینا پے اسی دین دے واسطے تیار ہاں، کسی میں رہنا چاہیے، تو پھر یہ غم کیوں ہے؟ انہوں کا غم بیان کیوں کیتا جاتا ہے؟ ان کی وجہ ہے کہ سانو انہوں کی شہادت کا دکھ نہیں، انہوں نے شہید کرن دا دکھ ہے۔ جس انداز دے نال جس ظلم دے نال انہوں نے شہید کیتا گیا ہے اس گل دا دکھ ہے، اور وہ دکھ بیان کرنے تاکہ لوگوں کو احساس ہوئے کہ اتنا بڑا گھرانہ کہ جنہ دے گھر قرآن آیا، جنہ دے گھر جبریل آیا، جنہ دی شان قرآن چاہیے، انہوں نے پھر اس اسلام کی بقا دے واسطے کتنی بڑی قربانی دیتی ہے۔ تو شہادت دیا جڑیاں وجوہات ہوندیاں نے انہوں نے ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے تاکہ اسی آنے والے وقت اس چیز کے بارے سوچیے کہ پھر دوبارہ ایسا کوئی وقت نہ آ جائے کہ پھر کسی اور دے نال اس طرح زیادتی ہو جائے۔ مختصر میں تمہیں عرض کیتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام دے غم دکھ اور مسائل کی وجہ صرف یہ ہے کہ جس انداز سے شہید کیتا گیا ہے اس انداز سے نہیں ہونا چاہیے سی۔ یہ بہت ظالمانہ ہے، بہت دردناک ہے اور قیامت خیز ہے، اور کوئی بھی اہل ایمان اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا۔
سیدنا حضرت علی اکبر بن حسین امام حسین علیہ السلام دے بڑے بیٹے نے. نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال امام حسین علیہ السلام بڑی محبت سی. کیونکہ آقا علیہ السلام کی محبت ہے تو آپ بھی محبت کرتے ہیں. حضور دا وصال ہو گیا, ظاہری طور پہ حضور اکھاں تو اوجھل ہو گئے. امام حسین علیہ السلام حضور دے روزے دے سارا دن گزار دیندے ہیں اور ساری رات گزار دیندے ہیں ذکر دے وچ, دعا دے وچ, انہاں دی محبت دے وچ, انہاں دی یاد دے وچ. اور دل دے وچ شدت ہے میں نانا مصطفیٰ نو ویکھاں, نانا مصطفیٰ دی تصویر میرے سامنے ہوئے اور میں ان کی زیارت کراں. یہ شدت بڑھتی گئی ہے, فراق جدائی یہ بڑھتا گیا. جویں جدائی بڑھی ہے, فراق بڑھیا ہے, محبت بڑھی ہے. امام حسین علیہ السلام دا حضور دے روزے تے جانا, اوتھے رہنا, اوتھے جا کے عرضاں کرنا یہ بڑھتا گیا ہے. یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام سوئے نے, آقا علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی. نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے میرے حسین تو پریشان نہ ہو, اساں تیری پریشانی کو جانتے ہیں اور تیری پریشانی کا حل اساں کر دیتا ہے. اللہ دی بارگاہ میں دعا کیتی ہے, اللہ تینوں ایسا بیٹا عطا کرے گا جڑا میری تصویر ہوئے گا. کہ اگر تو اس بیٹے میں دیکھے گا تو تینوں میں محمد کی زیارت نصیب ہوئے گی. تو 11 شعبان المعظم نو 33-35 بعد نے 41 لکھیا ہے ہجری نو امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ولادت باصادت ہوئی. جدو آپ کو ویکھیا تو جس نے ویکھیا اس نے آکھیا کہ نانا مصطفیٰ کی تصویر ہے. تمام صحابہ کرام نے, تمام مسلمانوں نے, تمام محدثین کرام کا متفقہ فیصلہ ہے اور تمام مکاتب فکر کے علماء کا فیصلہ ہے کہ شہزادہ علی اکبر حضور آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تصویر سی. ظاہری طور پہ بھی باطنی طور پہ بھی چہرہ, انداز, بولنا, چلنا, اٹھنا, بیٹھنا, شکل و صورت, آواز, اعمال, سب کچھ آقا علیہ السلام کی مثل ہے, آقا علیہ السلام کی تصویر ہے. اور حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تعارف ہے وہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تالیف طبری دے وچ اس طرح کروایا ہے. وہ لکھتے ہیں اولو قتیل من بنی ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یومئذ علی الاکبر بن الحسین بن علی وامہ لیلہ ابراتا الجامرہ بن عروہ بن مسعود صفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وذالک انہ اخذ یشد علی الناس وہو یقول انا علی بن حسین بن علی نحن ورب البیت اولا بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاللہ لا یحکم فینا ابن الدعی. طبری نے لکھیا حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے نے یہ وہ شہزادے نے جڑے آل بنی طالب دے وچوں آقا علیہ السلام دے خاندان دے وچوں اہل بیت دے وچوں سب تو پہلا جڑا شہزادہ میدان کربلا شہید ہویا ہے وہ شہزادہ علی اکبر ہے. اور علی اکبر انہاں دا نام فقط علی ہے چونکہ امام حسین علیہ السلام نے 3 بیٹے نے, ایک علی اکبر ہے, ایک علی اوسط ہے, ایک علی اصغر ہے. نام تینوں دے علی نے. بڑے دا نام بھی علی ہے, چھوٹے دا نام بھی
علی ہے اس چھوٹے کا نام بھی علی ہے. اب فرق بیان کرنے واسطے بڑا کیڑا ہے اندر چھوٹا کیڑا ہے اندر چھوٹا کیڑا ہے تو جڑا سارے تو بڑا ہے ان کا نام علی اکبر, جڑا اندر تو چھوٹا ہے اور درمیان والا ہے ان کا نام علی اوسط, جنہ کا نام امام زین العابدین جنہ کو آخیا جاتا ہے, اور جڑا انہاں تو چھوٹا ہے وہ علی اصغر یعنی یہ سارے تو چھوٹا ہے. تو آپ سب تو بڑے نے امام حسین علیہ السلام نے صاحبزادے, اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام لیلا رضی اللہ تعالی عنہا ہے, اور آپ جڑیاں نے حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی آپ بیٹیاں نے, اور ماں دی طرفوں جڑا آپ کا رشتہ ہے وہ امیر معاویہ کے نال جا کے ملتا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بہن حضرت میمونہ نے, اور انہاں دی بیٹی ہے جنہ دی بیٹی نے حضرت لیلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہ دے وچوں امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اس حساب دے نال آپ دی رشتہ داری ہے وہ بنی امیہ دے نال بھی جا کے ملتی ہے. نانکے جڑے نے وہ بنی امیہ والے نے. اس چیز کی وضاحت کی ضرورت یہ ہے کہ آگے جا کے اس سے ایسا گفتگو کرنی ہے. حضور آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نال جو آپ کی مشابہت ہے اس کو ہر کسی نے بیان کیتا ہے کہ علی اکبر جڑے نے وہ نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بالکل تصویر میں. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جڑی عظمت و شان ہے اس شان دے وچ یہ بھی شان ہے آپ دے مخالف جڑا گروہ ہے وہ بنی امیہ دا خاندان ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا دے نال انہوں نے جنگاں لڑیاں نے, امام حسن مجتبی دے نال بھی جنگ لڑی ہے, اینڈ تے آ کے پھر اصلاح ہو گئی. امام حسین علیہ السلام بھی اسی خاندان نے شہید کیتا اور کروایا ہے. اور یہ جڑا خاندان ہے جڑا اس خاندان دا حضور دے خاندان دا اہل بیت دا اتنا بڑا مخالف ہے علی اکبر دی شان نو او بھی منتا ہے. یعنی علی اکبر او شہزادہ ہے کہ جن دی مخالف بھی تعریف کرتا ہے. یعنی اصل تعریف تو وہ ہوتی ہے نا کہ تہاڈا مخالف بھی تہاڈی تعریف کرے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ سوال کیتا اپنے ساتھیاں نو, ہم نواباں نو جڑے انہاں دے کول بہندے نے, انہاں نو کہندے کہ یار دسو اج دے دور دے وچ کیڑا بندہ ہے جڑا سب تو زیادہ خلافت دا مستحق ہے. آج دے دور وچ سب تو زیادہ خلافت دا مستحق کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور تواڈے تو بڑا مستحق کوئی نہیں. اس نے آخیا کہ تسی میرے منہ تے میری تعریف کرتے ہو, یہ گل سچی نہیں ہے. حالانکہ خلیفہ وہی سن, لیکن انہوں نے آخیا کہ جس میں گل کی ہے یہ گل صحیح نہیں. پھر انہوں نے کہا کہ حضور پھر تہاڈا پتر ہے, اگر تسی نہیں تو پھر تہاڈا پتر اس گل کا سب زیادہ مستحق ہے کہ وہ خلیفہ بنے, امیر المومنین بنے. اس نے آخیا کہ یہ بھی تسی میری خوشامد پہ کرتے ہو, گل سچی یہ بھی نہیں. پھر انہوں نے آخیا کہ تسی دسو اسی تو پھر اپنی جان کی جیڑی ہے پناہ منگنے ہاں, اگر کسی اور کا نام نکل گیا تو کیا پتا ہے کچھ اور ہی فیصلہ نہ ہو جائے. تو صحیح دسو پھر کون ہے؟ تو فرمایا علی اکبر ہے. علی اکبر ہے, علی اکبر بن حسین ہے. وجہ کیا ہے؟ علی اکبر کیوں اس گل کا مستحق ہے, خلافت کا مستحق ہے سب تو زیادہ, اور جڑا بڑا بڑا مخالف ہے وہی تعریف کر رہا ہے. انہوں نے آخیا کہ علی اکبر میں تین اوصاف ایسے نے کہ جڑے علی اکبر کو اس گل کا مستحق بنا دے. پہلی گل ہے کہ اندر وچ بنی ہاشم دی شجاعت ہے. اب بنی ہاشم دی جو شجاعت جو بہادری ہے
اس کا اقرار بھی ہے، شان علی اکبر بھی ہے، اندر بنی ہاشم کی شجاعت ہے اور بنی امیہ کی سخاوت ہے، چونکہ بنی امیہ نے اور انہوں نے خیال سی کہ اسی سارے تو وڈے سخی ہاں، سارے تو وڈا سخی کوئی نہیں، حقیقت تو یہ نہیں لیکن بظاہر یہی ہے کہ انہوں نے بڑی سخاوت کی ہے، بڑا پیسہ خرچ کیا ہے، لوگ آج بھی انہوں نے جڑے اوصاف بیان کرتے ہیں کہتے ہیں فلاں جگہ سے اتنا خرچ کیتا، فلاں جگہ سے اتنا خرچ کیتا، فلاں جگہ سے اتنا خرچ کیتا، تو سخاوت انہوں کی نظر آتی ہے۔ تو اس نے آخیا کہ بنی امیہ کی جڑی سخاوت ہے وہ بھی انہوں کو موجود ہے۔ اور اس حوالے کے نال ایک واقعہ عرض کرنا ہوا، ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام انہوں نے کول گئے اور امام حسن علیہ السلام، اور یہ سالانہ کچھ رقم حسنین کریمین ہدیہ پیش کرتے سن۔ ایک دفعہ آپ تشریف لے گئے تو اس نے تقریباً لاکھ کے قریب جڑا ہے وہ اس وقت کا جڑا سکہ جاری سی وہ پیش کیتا، اور یہ دے کے تو پھر آخیا کہ کائنات دے تاریخ دے وچ اینا سخی بندہ کوئی نہیں ہوئے گا کہ جڑا کسی نو اینا دے وے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ کائنات پھر کے ویکھ لگی لین والا بھی اینا عظیم کوئی نہیں ہوئے گا، فرمایا کہ جنہاں نو دے رہے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ عظیم نے، انہاں دی شان اس سے بھی ود کے ہے کہ اے چند سکیاں دے نال حسین کی قیمت نہ لا، جڑا حسین ہے بڑا عظیم ہے، یہ گھرانہ بڑا عظیم ہے، انہاں سکیاں دا اس گھرانے سے کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ یہ تو بظاہر ہے کہ انہاں کی ضرورت ہے، ہر انسان اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ تو فرمایا کہ یاد رکھی کہ ساڈے تو وقت کسے ہور نو ایسا شہزادہ نہیں ملے گا جڑا ان کی خدمت کرے، ان کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرے۔ اس نے آخیا کہ بنی امیہ کی سخاوت اس کے کول ہے، اور پھر آخیا کہ بنی ثقیف کا جمال اس کے کول ہے، بنی ثقیف قبیلہ ہے، اور آپ یہ والدہ محترمہ نے ایک بنی ثقیف دے وچوں نے جناب لیلہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ انہاں کول جڑا حسن و جمال ہے وہ بنی ثقیف کا ہے، یعنی تین خاندان بڑے 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 نامور، انہاں تیناں دے جڑے اوصاف نے وہ اکٹھے کرے تو علی اکبر بنتا ہے۔ شجاعت بھی آ گئی ہے، سخاوت بھی آ گئی ہے، اور حسن بھی آ گیا ہے۔ تو پتہ چلیا کہ انہاں زیادہ بہادر بھی کوئی نہیں، انہاں تو ود کے سخی بھی کوئی نہیں، اور انہاں تو ود کے سونا بھی کوئی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اپنا چہرہ چھپا کے رکھتے ہیں۔ آپ اگر باہر بھی آتے ہیں تو اپنا چہرہ کسی کو دکھاتے نہیں، چہرہ کھول کے نہیں آتے۔ اور پہلی بات ہے کہ آپ کو باہر نکلنے نہیں دیتا جاتا، کیونکہ آپ رہتے سن اپنی پھوپھی دے کول سیدہ زینب سلام اللہ علیہا دے کول، اور انہوں نے آپ دے نال بڑی محبت سی۔ محبت کی وجہ میں نہیں ہے جی میں بیان کی ہے کہ وہ نانا مصطفیٰ کی تصویر ہے، تو حسنین کریمین بھی اپنے نانا مصطفیٰ کی تصویر دیکھتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، سیدہ زینب بھی حضور کی زیارت کردیاں نے، پھر انہوں نے چھپا کے رکھتے ہیں، اور کثرت نال روایات نے لوگ دور دراز علاقے جو آتے ہیں اور آ کے امام حسین علیہ السلام نے بوئے تے بہ جاتے ہیں، اور کدے کدے درخواست کرتے ہیں حضور دروازہ کھٹکھٹایا ہے، امام باہر آئے نے، فرمایا دسو، کہتے حضور ایک باری شہزادہ علی اکبر نو دا بلاؤ۔ فرمانا تو علوم دے نال کی کام ہے، علی اکبر دے نال کی کام ہے؟ عرض کرنا اسی حضور نو نہیں دیکھیا، لیکن اسی حضور نو ویکھنا چاہتے ہیں، اور سانو دسیا گیا ہے حضور دی تصویر ہے شہزادہ علی اکبر، تو اسی انہوں نے ویکھنا چاہتے ہیں تاکہ اسی ویکھیے کہ ساڈا نبی کتنا حسین و جمیل سی، ساڈا نبی کیسا سی۔ یعنی اگر نبی کو ویکھنا ہے، آقا علیہ السلام کو ویکھنا ہے، تو شہزادہ علی اکبر کو ویکھنا پڑے گا۔ اور کئی دفعہ پھر زیارت ہو جاتی ہے، کئی بار زیارت نہیں بھی ہوتی، کیونکہ کبھی اجازت ملنی ہے
پھوپھی دے کولوں تو پھر باہر نکلنا ہے. تو کئی دفعہ پھر ایسا ہوندا سی کہ زائر جڑے نے انہوں نے دروازے تے بیٹھے رہنا ہے, درخواست نہیں کرنی, دروازہ نہیں کھٹکھٹانا, کیونکہ یہ دروازہ کوئی عام دروازہ تو نہیں ہے نا. یہ جڑا دروازہ ہے اہل بیت کا دروازہ ہے, کوئی عام تو نہیں کہ ہر ایرا کرا جا کے کھڑکا دے. اوتھے تو جبریل بھی جاتا ہے تو سر جھکا کے جاتا ہے, اجازت لے کے جانا پڑتا ہے. بے اجازت وہاں جبریل بھی نہیں جاتا. جتھے جبریل بھی اجازت لے کے جاوے, یہاں تک کہ اسرائیل بھی اجازت لے کے جاوے, اس گھرانے کی شان کو کوئی کی بیان کر سکتا ہے؟ تو عام انسانوں کی کیا اوقات ہے. تو وہ کئی دن گزر جاتے ہیں, تو کدوں شہزادہ نکلے گا سانو زیارت ہوئے گی. تو ہفتوں بعد جب کبھی شہزادہ علی اکبر نکلے ہے, زیارت ہو گئی ہے اور پھر چلے گئے ہیں. یہ شان ہے شہزادہ علی اکبر دی, جڑی امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں علی اکبر کی قربانی دیتی ہے. یہ کوئی چھوٹی قربانی نہیں ہے. ساریا قربانیاں اپنی جگہ تے نے, لیکن جڑی علی اکبر کی قربانی ہے یہ اکیلی قربانی ساریا قربانیاں تو ود کے ہے, کیونکہ نانا مصطفیٰ کی تصویر ہے. اور امام حسین علیہ السلام انشاءاللہ علی اکبر کی شہادت مختصر بڑے صاحب نے پیش کریں گے. امام حسین علیہ السلام جو علی اکبر شہید ہو گئے نے, آپ کو جا کے اٹھایا ہے تو ایک جملہ فرمایا ہے, اور اس کو ہر کسی نے نقل کیتا ہے. طویل گفتگو ہے جیڑی امام نے فرمائی ہے, لیکن ایک جملہ ہے جڑا ہر کسی بیان کیتا ہے. اور امام نے کیا فرمایا؟ فرمایا الگ دنیا بعد کل آفاق, تیرے کے بعد ان دنیا تاریک ہو گئی ہے. تسی اس گل ذہن میں رکھنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے شہزادے دے واسطے فرما رہے ہیں کہ تیرے کے بعد یہ دنیا تاریک ہے, یعنی اگر تو نہیں رہا تو دنیا میں رہن کا کوئی مزہ نہیں. تو یہ محبت ہے, یہ شان ہے شہزادہ علی اکبر دی. اور اگر اینا قیمتی شہزادہ نانا مصطفیٰ دے دین تو قربان کیتا ہے, پھر اندازہ لگاؤ دین کتنا قیمتی ہے. جس دین تو وہ قربان کیتا ہے وہ دین کتنا قیمتی ہے, وہ نانا مصطفیٰ دا اسلام کتنا قیمتی ہے, وہ قرآن کتنا قیمتی ہے. جس قرآن نو, جس دین